کربلا کے میدان میں امام حسین کے خلاف نماز بھی پڑھتے تھے اور پانی بھی بند کرتے تھے. کون تھے وہ لوگ؟ میرے بھائی، تاریخ تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے الیکشن میں ان ظالموں نے ہم کو ڈسا، اب اسمبلی کے انتخابات میں ان کو ڈسنے مت دو. اپنے اتحاد کو مضبوط بناؤ. مجلس کبھی کسی مذہب کے خلاف نہ تھی نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. جب تک اللہ سبحانہ و تعالی اسد الدین اویسی کو مجلس کا ایک سپاہی اور ذمہ داری کے طور پر رکھے گا، میں کسی بھی سمودائے کا خلاف نہیں ہوں. میں تو دنیا کے کونے کونے میں جا کر کہتا ہوں کہ میرا دیش ایسا ہے جہاں پر ہر 100 کلومیٹر پر الگ تہذیب ہے. میرا دیش وہ ہے جہاں پر ہزاروں تہذیبیں، کئی مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. میرا ایک ہی جھگڑا ہے، جب سب کا نیتا ہو سکتا ہے تو میرا نیتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب سب کا آواز ہو سکتی ہے تو میری آواز کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب سب سمودائے اپنے اپنے لوگوں کو الگ کرتے ہیں تو میں اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کیوں الگ نہیں کر سکتا؟ میرا جھگڑا ایک ہی ہے. اور میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ وقف بل آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ ایک شنڈے کی پارٹی میں ایک شخص ہے جس نے کہا کہ مسجد میں گھس کے ہم ماریں گے. میرے بھائی بتاؤ، آپ کوئی لڑنے والا ہی نہیں ہے. اب اگر امتیاز ناصر صدیقی، مفتی اسماعیل صاحب اور فاروق شاہ کے ساتھ وارث پٹھان اور فیاض یہ لوگ چلے جائیں گے، ہماری دلت کینڈیڈیٹ بھی ناگپور میں ہے، یہ ہمارے مجلس کے لوگ جیت کے جائیں گے، تو اس کو بولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ مسجد میں گھس کے ماریں گے. مودی جی بولو اس کے اوپر تم کیا بولتے؟ ایک ہے تو سیف ہے. ارے یہ تمہاری پارٹی میں ہے تو سیف ہے. تمہاری پارٹی کا ستا مہاراشٹر میں نہیں ہوگی تو تمہارے تمام کے تمام لوگ جو نفرت پھیلا رہے یہ انسیف ہو جائیں گے. قانون کے اعتبار سے لیگلی قانون ان کو اوپر کام کرے گا. مگر شنڈے نے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. آپ مجلس کے حق میں بٹن دبائیے. یہ لوگ جو کھڑے ہیں نا، جیتنا ان کا مقصد نہیں ہے، ہرانا ان کا مقصد ہے. یہ جانتے ہیں کہ جیتنے والا امتیاز جلیل ہے، جیتنے والا ناصر صدیقی ہے، یہ آپ کے اتحاد کے دشمن ہیں. اور یہ جو بی جے پی، شنڈے، ادھو ٹھاکرے اور کانگریس کے جتنے امیدوار ہیں، بتاؤ تم نے اورنگ آباد کے لیے کیا کیا؟ تمہارے پاس ستا تھی، تم پینے کا پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. یہاں پر روڈیں کیا ہیں بتاؤ؟ امتیاز جلیل نے اپنے سالانہ ایم پی فنڈ سے جو کام کروا سکتے تھے کام کو کروا دیا. مگر میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ متحدہ اپنے ووٹوں کا استعمال کریے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 20 تاریخ کے دن صبح میں اپنے گھروں سے نکلیے. ناصر صدیقی کا نام مشین میں 12ویں نمبر پر ہے، امتیاز جلیل کا نام 6 نمبر پر ہے. اور یہ سمجھ کر ووٹ ڈالیے کہ آپ پارٹی کو کامیاب کر رہے ہیں، شخصیتوں کو کامیاب نہیں کر رہے ہیں. مجلس انفرادیت کو پروموٹ نہیں کرتی، مجلس شخصیت کو پروموٹ نہیں کرتی. ارے میں آج زندہ ہوں، کل نہیں رہوں گا، یہ حق ہے، میں نہیں رہوں گا. تو کیا مجلس ختم ہو جائے گی؟ لاکھوں بار خدا نہ خواستہ مجلس رہے گی تمہاری وجہ سے. تم لیڈر بنو گے، تم قائد بنو گے، تم رہبری کرو گے، تم بھارت کی پارلیمنٹ میں لڑو گے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر. تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مذہب کی آواز نہیں بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے. یہ میرا خواب ہے، اس خواب کو آپ کو زندہ رکھنا ہے. اگر آپ اور ہم خدا نہ خواستہ جو غلطی ہم سے پارلیمنٹ الیکشن میں ہوئی، جس کی بنیاد پر ہماری کوئی آواز آج پارلیمنٹ میں نہیں ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں
کہ ان لوگوں کی کوششیں ہوں گی 15 نومبر سے یہ ابلیس کے ایجنٹ شروع ہو جائیں گے, کووڈ پھیلائیں گے. انہوں سत्ता میں آتے کیا, انہوں جیتتے کیا, انہیں وہ ہوتا کیا. میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی زندگی کے فیصلے اس بنیاد پر لیا ہوں کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرتا ہوں. چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.